السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور عزیز ساتھیوں، کل ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں ایک آرٹیکل کا ترجمہ کیا تھا، اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا۔ آج چاہ رہے ہیں کہ اس کا بھی ترجمہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ اگر کسی ساتھی نے نہیں دیکھا ہے وہ ویڈیو تو وہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ اس کو زیادہ کنیکٹ کرنے میں اور سمجھنے میں مدد مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بنا کسی تاخیر کے۔ دیکھیں، نفقۃ فی رماد، ٹھیک ہے؟ نفقۃ مطلب پھونک، اور رماد کا مطلب ہوتا ہے یہ راکھ۔ تو راکھ میں پھونک، یعنی کوئی پھونک مار رہا ہے راکھ میں تاکہ آگ جلے۔ تو راکھ میں پھونک مارنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگ میں پھونک ماریے تو پھر آگ اور بھڑکے گی۔ تو چلیے اس سے کیا مراد لیتا ہے آگے دیکھتے ہیں۔ کہتے لیکن ینشأ هناك تساؤل أن هذه الأمور السلمية التي أراد بابا الفاتيكان إثباتها على أرض إندونيسيا وقد شرحها شرحا وافيا لا غموض فيها ولا خفاء۔ ٹھیک ہے، یہ بات کس تعلق سے چل رہی تھی بتا دیں کہ ویٹیکن سٹی کا جو پوپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پوپ کیا ہوتے ہیں، کبھی کبھار وہ دنیا کے ملکوں کا دورہ کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں جا کے تقریر کرتے ہیں، لوگوں کو جو ہے امن و سلامتی کی بات سناتے ہیں، اور اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے عیسائی دنیا پر، پوری دنیا پر۔ تو اسی تعلق سے کچھ دن پہلے پوپ نے انڈونیشیا کا سفر کیا تھا، اور جا کے انہوں نے بہت لمبے چوڑے بھاشن دیے اور دنیا کو امن و شانتی کا پاٹھ پڑھایا، اس کا پیغام سنایا۔ تو اسی تعلق سے کچھ بات ہوئی تھی اور کچھ بات باقی تھی، تو اس کی ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں کر رہے ہیں۔ چلیے دیکھیں، لیکن ینشأ هناك تساؤل، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ینشأ ہونا پیدا ہونا، تساؤل میں سوال، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے أن هذه الأمور السلمية التي أراد بابا الفاتيكان إثباتها على أرض إندونيسيا، کہ یہ سلامتی معاملہ یا امور جسے بابا نے ثابت کرنا چاہا انڈونیشیا کی زمین پر، وقد شرح شرحا وافیا، اور اس کی تشریح کی، ایکسپلینیشن کیا بہت اچھی طریقے سے، اس طرح کہ اس میں کوئی غموض، کوئی خفا باقی نہیں رہ گیا، ٹھیک ہے۔ کہاں کیا؟ امامل، یہ ثابت کرنے کی کہاں کوشش کی؟ یہاں دیکھیں، امام الاندونیسین العاملین المتسالمین، متسالمین میں وہی صلح پسند، ٹھیک ہے، یعنی ایک ساتھ رہنے والے، یعنی صلح پسند یا پھر امن کے ساتھ رہنے والے انڈونیشیا کے سامنے۔ تو حل کانت انڈونیشیا فی حاجت الیہا، کہ انڈونیشیا کو اس کی ضرورت تھی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چلے گئے بھائی صاحب کہاں؟ انڈونیشیا میں، اور وہاں جا کے مطلب 1,00,000 لوگوں سے زیادہ کے سامنے تقریریں کی، امن و سلامتی کا پیغام سنایا۔ تو سوال انڈونیشیا والوں کا، اس کے باشندوں کا، تو سوال یہ ہے کہ کیا وہاں یہ سب کہنے کی ضرورت تھی؟ وہاں تو کوئی دنگا فساد نہیں ہو رہا، مار پیٹ نہیں ہو رہی، دنیا میں امن شانتی جو ہو رہا وہ کہاں ہو رہا؟ بہت سارے ملکوں میں ہو رہا، خاص طور سے کیا کہتے امریکہ، اسرائیل اور یورپ کے کنٹریز وغیرہ میں، تو وہاں جانا چاہیے تھا۔ تو یہی بات کہی جا رہی ہے۔ وَحَلْ حَدَثَتْ هُنَاكَ مناوشات داخلیۃ بین دیانات مختلفہ، اور کیا وہاں کوئی داخلی اندرونی جھگڑے ہوئے مختلف مذاہب کے درمیان؟ او اثار احد مواطنیہا قضیۃ التطرف والخداع والعنف التي يرد عليها البابا ردا شدیدا، یا اس کے باشندوں میں سے کسی نے قضیت تطرف، انتہا پسندی کے معاملے کو بھڑکایا، خداع، دھوکہ دھڑی، اور عنف، تشدد کے معاملے کو بھڑکایا، جس کا بابا
عدم سخت الفاظ میں تردید کر رہے ہیں، زبردست تردید کر رہے ہیں، کلا ہرگز نہیں، ٹھیک ہے، پاسان ایسی جگہ دے رہے ہیں جہاں ضرورت نہیں ہے، ضرورت جہاں ہو وہاں دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ فلا یکمنو، یمکنو، مکنو یمکنو منا یہ ہونا یعنی پوشیدہ ہونا، خفی یخفا، تو کہہ رہا کہ فلا یمکنو مدى تلمس الأهداف والغايات التي توخاها البابا من خلال كلماته وجولاته في برامج مختلف اندونیسیا، تو کہہ رہا کہ فلا یکمنو معنی پوشیدہ نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، مدى تلمس الاہداف ان اہداف کو حاصل کرنے کی انتہا، ٹھیک ہے، یا مقصد پوشیدہ نہیں ہے، اور ان غایات یا ٹارگیٹس کو حاصل کرنے کا جو مقصد ہے اس کو پوشیدہ نہیں ہے، جس کا بابا نے چاہا اپنے باتوں کے ذریعے، اپنے دورہ کے ذریعے مختلف پروگراموں میں انڈونیشیا کے اندر، ٹھیک ہے، انڈونیشیا کے اندر۔ ان هذه البيانات كانت جديرة بأن توجه إلى هيئة الأمم المتحدة، کہ ان هذه البيانات، ان بیانات کے لیے، ان بیانات کو مناسب تھا کہ کانت جدیرۃ، مستحق تھا، مناسب تھا کہ اسے پیش کیا جاتا الی ہیئۃ الامم المتحدہ، اقوام متحدہ کی طرف، یعنی وہاں جا کے بیان دیتے اور وہاں جا کے یہ امن و شانتی کا پاٹ سناتے تو اچھا ہوتا۔ کیا بولا ہے؟ اقوام متحدہ التي كان انشاؤها بعد الحرب العالمیہ الثانیہ لإيقاف الحرب وحفظ الامن والسلام، التي كان انشاء، جس کا مطلب جس کا کیا ہوا تھا، جس کو بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے، جس کی تعمیر ہوئی تھی دوسری کیا کہتے ہیں عالمی جنگ کے بعد، جنگ کو روکنے کے لیے اور امن و سلامتی کی تحفظ کے لیے، امن و سلامتی کی حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہاں جا کے کہنا چاہیے تھا۔ وإنما العلاقات الودية بين الدول، اور انما نہیں، انما ٹھیک ہے، وإنما العلاقات الودية بين الدول، اور ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات ڈیولپ کرنے کے لیے ہوا تھا، وحل المشکلات الدولیہ، اور بین الاقوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہوا تھا، وفضل خلافات، اور اختلافات کو دور کرنے یا ختم کرنے کے لیے ہوا تھا، وکان الهدف من ورائها، اور اللہ تتکرر احداث ہیروشیما و ناگاساکی فی الیابان، اور اس کے پیچھے مقصد کیا تھا کہ جاپان میں ہیروشیما اور ناگاساکی کے واقعات دوبارہ نہ دہرایا جائے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ جاپان میں ان دونوں جگہ پر ایٹم بم گرایا گیا تھا، ٹھیک ہے، جس کے اثرات کیا رہتے ہیں، سالوں سال اور کئی پیڑھیاں رہتی ہیں، ٹھیک ہے، کئی نسلوں تک سال رہتی، کیا کہتے ہیں لنگڑے لولے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسی کے مقصد کے تحت یہ اقوام متحدہ کا وجود ہوا تھا، کس کے لیے؟ جنگ روکنے کے لیے، امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان دوستانہ تعلقات کرنے کے لیے، جو بین الاقوامی مسائل ہوتے ہیں، اختلافات اسے ختم کرنے کے لیے، اور اسی طرح جو ایٹم بم گرایا تھا جاپان میں وہ سب نہ دہرایا جائے، یہ سب مقاصد کے تحت اقوام متحدہ وجود میں آیا تھا۔ لیکن هذه الهيئات اصبحت عملیۃ للولایات المتحدہ، لیکن یہ ادارہ، ٹھیک ہے، یہ ادارہ کون؟ اقوام متحدہ، یو این او یا یو این، لیکن یہ ادارہ اصبحت ہو گیا عملیتاً، من عملی طور پر کس کا؟ اقوام متحدہ، اس کا امریکہ کا، ٹھیک ہے، یو ایس اے کا، ٹھیک ہے، یو ایس اے کا ہو گیا۔ یو ایس اے کون ہے؟ وہی امریکہ میں کئی اسٹیٹس مل کر بن گیا ہے یو ایس اے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، تو عملی طور پر یو ایس اے کا ہو گیا۔ او سمسارن لے اسرائیل، یا اسرائیل کا دلہ بن گیا، دلال، ایجنٹ، بروکر بن گیا، کون؟ یہ ادارہ، ٹھیک ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے کرواتا ہے یا کرتا ہے، یہی چھوٹا اسرائیل کے لیے۔ انہا تصدر بیانات الشجب والاستنکار علی حداث العالم، وہ جو
دنیا کے واقعات پر مذمت کے بیانات صادر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وتکون مکتوفۃ الایدی امام القوا الکبریٰ، اور بڑی طاقتوں کے سامنے وہ ہاتھ بندھا ہوا، یہ ہاتھ کٹا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی دنیا کو بولتے رہتے ہیں کیا، یہ مطلب عراق میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، افغانستان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہاں غلط ہو رہا ہے، ہندوستان میں غلط ہو رہا ہے، پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، لیکن جب بڑی بڑی طاقتوں کی بات آتی ہے ان کے سامنے یہ کچھ نہیں بول پاتا ہے، جیسے امریکہ، اسرائیل، ٹھیک ہے، چین، روس۔ فکان من اللازم ان یجتمع ابرز شخصیات الدینیہ و ممثل الدیانات فی العالم فی اوروپا و امریکہ، اس لیے ضروری تھا کہ مذہبی شخصیات، کیا کہتے ہیں، نمایاں مذہبی شخصیات اور دنیا کے کیا کہتے ہیں، دنیا میں مذاہب کے نمائندے یورپ اور امریکہ کے جمع ہوتے، یوناقش اوضاع عالم کلی، اور پوری دنیا کے حالات کا کیا کرتے، اس پر چرچا کرتے، اس کا مذاکرہ کرتے اس پر، ٹھیک ہے۔ ثم یصدر قرارات امنیت للعباد والبلاد، پھر وہ سلامتی کے قرارداد صادر کرتے بندوں کے لیے اور ملک کے لیے۔ حذا یکون اعضاء ذا تاثیر ایجابی و فعالیت کبیرہ فی تطبیع الاوضاع، ہاں مطلب یہ اس وقت کیا ہوتا، ایک مثبت اور افیکٹو ہوتا، و فعالیت کبیرتاً پر اثر ہوتا، فی تطبیع الاوضاع، حالت کو نارملائز بنانے میں، درست بنانے میں، ٹھیک ہے۔ تطبیعاً کا مطلب ہوتا ہے نارملائز کرنا، ٹھیک ہے، حالت درست کرنا، و تہدیت الظروف، اور حالات کو پرسکون بنانے میں، لأن الرموز الدینیہ ما زالت ذات قدسیت و احترام فی کل دیانت، اس لیے کہ جو دینی مذہبی رہنما ہوتے ہیں برابر وہ کیا کہتے ہیں، احترام اور تقدس، کیا ہوتے ہیں، احترام و تقدس والے ہوتے ہیں ہر مذہب میں۔ وینقاد عامۃ الناس خاصۃ لآرائہم، اور عوام و خواص ان کے رائے کی کیا کرتے ہیں، تابعداری کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ ویمشون وراءہم، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ویمتثلون اوامرہم، اور ان کی باتوں کو مانتے ہیں۔ فلا یکون ھذا الاختراع نفقۃ فی رماد او صیحۃ فی واد، تو یہ تجویز نہیں ہوتا کیا، یہ راکھ میں پھونک مارنا یا وادی میں آواز لگانے جیسا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو بولا کہ ڈکلیریشن، ہم اب جو ہے امن و سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں یہاں سے پوری دنیا کو، تو طرح سے مطلب ایک طرح سے وہ راکھ میں پھونک مار رہا ہے یا پھر وادی میں جا کے چلا رہا، جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کو تو جا کے اقوام متحدہ کے اسٹیج میں جا کے یہ بھاشن دینا چاہیے تھا۔ اچھا، بل تأتی لہ نتائج حسنہ، بلکہ اس کے اچھے نتائج آتے، و ثمار طیبہ، اس کے اچھے رزلٹس نکلتے، بالعکس من ذالک، اس کے برعکس، ان شخصیت دینیت منحازۃ الی دیانت خاصۃ اذا تناولت القضایا العالمیہ وخاضت فیہا وقدمت فیہا اقتراحاتها وتجاربها، تمنت ان تتغیر الاوضاع والظروف وتكون هي مؤثرة في قلب النظام، فلا ادری انها کم تحمل قیمة لدى القوى الكبرى العالمیہ، یہاں تک بات جا کے ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا بول رہا ہے کہ وہ بالعکس من ذالک، اس کے برعکس، برخلاف، ان شخصیت دینیہ، جب کوئی مذہبی شخصیت منحازۃ الی دیانت خاصہ، جو خاص مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اذا تناولت القضاء العالمیہ، جب کوئی عالمی مسائل کو لیتا ہے، ٹھیک ہے، وخاضت فیہا، اور اس میں گھستا ہے، وقدمت فیہا اقتراحاتها تجاربها، اور اس میں وہ اپنے تجاویز اور تجربات پیش کرتا ہے، اور تمنت،
اور وہ آرزو کرتا ہے ان تتغیر الاوضاع اور ظروف کے حالات، ٹھیک ہے، صورت اوضاع میں حالات، ظروف کا مطلب یہ حالات کہ حالات بدل جائیں گے، تبدیل ہو جائیں گے، وتکون یہ مؤثر فی قلب النظام، اور یہ مؤثر ہوگا نظام کے دل میں، ٹھیک ہے، فلا ادری انہا کم تحمل قیمتا لدل قوال عالمیہ، تو میں نہیں جانتا ہوں کہ اس کی کتنی قیمت ہوگی بڑی طاقتوں کے سامنے، دنیا کی بڑی طاقتوں کے سامنے، ٹھیک ہے، عالمی طاقتوں کے سامنے۔ وَيُمْكِنُ أَن تَقُومَ الْحُجَّةُ عَلَى النَّاسِ، کہ تو ممکن ہو کہ لوگوں پر یہ حجت قائم ہو جائے تقریر کرنے سے، لیکن لا تأتی لها نتائج مرجوہ، لیکن مرجوہ مطلب وہی کیا کہتے ہیں اس کو، جو جس کی امید کی جاتی ہے، لیکن متوقع نتائج نہیں آئیں گے۔ فکان الاولا والاہم ان یجمع باب الفاتحہ رموزا دینیۃ من العالم کلہ ویطرق علیہم موضوع نشر الامن والسلام فی العالم، کہہ رہا کہ اہم، ٹھیک ہے، سب سے اہم بات یہ تھی کہ بابا جمع کرتے دنیا کے جو مذہبی نمائندے ہوتے ہیں، مذہبی شخصیات ہیں، تو ان کو جمع کرتے وَيُطْرِقُ عَلَيْهِمُ الْمَوْضُوعَ نَشْرِ الْأَمْنِ وَالسَّلَامَ، اور امن و سلامتی کو پھیلانے کا موضوع پر کیا کرتے، تقریر کرتے فی العالم، دنیا میں۔ اما زیارت دول الاربع فی دول شرق آسیہ وابداء آراء سلمیہ نحو البلدان علی انفرادہ فہذا لا یسمن ولا یغنی من جوع، ٹھیک ہے، کہتے ہیں جہاں تک 4 ممالک کی زیارت کی بات ہے، ایشیا کے مشرق کے ممالک میں، و ابداء آراء سلمیہ، اور سلامتی یا امن کے جو آراء ہے اسے ظاہر کرنے کی بات ہے، نحو البلدان علی انفرادی، کیا کہتے ہیں، کس کو، ممالک کو انفرادی طور پر، فَهَذَا لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جوع، تو یہ کچھ فائدہ دینے والا نہیں، اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو بھائی صاحب یہ آ رہے ہیں اور آ کے اس طرح کا بیان دے رہے ہیں اور یہاں کے ماحول میں دے رہے ہیں، تو ایسا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا ہوتا کہ وہ پوری دنیا کے جو مذہبی رہنما ہیں اسے جمع کرتے، اور جمع کرنے کے بعد انہیں پوری دنیا کے لوگوں کو کیا کرتے ہیں، مطلب امن کا پیغام دیتے تو کچھ اثر ہوتا، لیکن اس سے کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے۔ بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں آج کا ویڈیو، چلیے پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے استودعکم اللہ فی امان اللہ۔